خواتین و حضرات، فوج نے اپنی روایات کے مطابق خود احتسابی عمل کے مرحلے کو مکمل کر لیا ہے۔ 9 مئی کو متعدد گیرزنز میں جو پرتشدد واقعات ہوئے اس پر 2 ادارہ جاتی جامع انکوائریز کی گئیں، جن کی صدارت میجر جنرلز کے عہدے کے افسران نے کی۔ ایک مفصل اور ڈیلیبریٹ احتسابی عمل کے بعد ان کورٹ آف انکوائریز کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو متعلقہ ذمہ داران گیرزنز، فوجی تنصیبات، جی ایچ کیو اور جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو تادیبی کارروائی عمل میں لائی گئی ہیں، جن کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ 3 افسران باشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ 15 افسران باشمول 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے۔ آپ کو ان سزاؤں سے یہ اندازہ ہوگا کہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے مکمل کیا جاتا ہے، اور جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فوج کے احتسابی عمل میں کسی عہدے یا معاشرتی حیثیت میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھی جاتی۔ اس وقت ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کا داماد، ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائرڈ 2 اسٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر گزر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب تک آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جانے والے مقدمات کے سلسلے میں پہلے سے قائم شدہ سٹینڈنگ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں، جس میں اب تک 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ عمل جاری ہے۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان کی عزت و وقار پر ایک گھنونے منصوبے کے تحت وار کیا گیا۔ اس کے باوجود سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف رواں سال کے دوران 13,619 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے۔ اس دوران 1172 دہشت گردوں کو فاصلے جہنم یا گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 77 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔ رواں سال آپریشنز کے دوران 95 آفیسرز اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو زبردست خراج تحسین پیش کرتی ہے، جنہوں نے اپنی قیمتی جانیں ملک کے امن و سلامتی پر قربان کر دی۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیاب جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ افواج پاکستان پرعزم ہیں کہ عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنج پر قابو پا لیں گے اور وطن عزیز کو مستحکم اور دائمی امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اب میں آپ کے سوالات لوں گا۔ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو فوجی عدالتوں کا قیام کیا گیا ہے اور اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کافی ابہام ہیں، کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ ان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ کیسے چلے گا اور ان کو سزائیں کتنی ہوں گی؟ تھینک یو۔ آپ نے تو سٹارٹ ہی سبجیکٹ سوال سے کیا۔
یہ ملٹری کورٹس جو ان سے ہیں ان کا سپریم کورٹ میں اس کا کیس چل رہا ہے. سو آئی ول ریسٹرکٹ مائی سیلف ناٹ ٹو اوپینین بٹ ٹو فیکٹس, بیکاز یہ جو حقائق ہیں کچھ ان کا جاننا ان کو سمجھنا ضروری ہے. اس وقت ملک بھر میں 17 اسٹینڈنگ کورٹس کام کر رہی ہیں, اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں, اسٹینڈنگ کورٹس ہیں, یہ کوئی 9 مئی کے بعد معرض وجود میں نہیں آئیں, بلکہ اس ایکٹ کے تحت پہلے سے فعال تھیں اور موجود تھیں. ان اسٹینڈنگ کورٹس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا 102 شرپسندوں کے کیسز سول کورٹس نے ثبوت اور قانون کے مطابق, ثبوت دیکھنے کے بعد قانون کے مطابق سول کورٹس نے ان کیسز کو ملٹری کورٹس میں منتقل کیا ہے. ان تمام ملزمان کو مکمل قانونی حقوق حاصل ہیں, جس میں سول وکیلوں تک رسائی کا حق انہیں حاصل ہے. اس کے علاوہ ہائی کورٹس میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں اپیل کا حق انہیں, اور یہ کہ یہ آرمی ایکٹ آئین پاکستان اور قانون کا کئی دہائیوں سے حصہ ہے, اور یہ کہ اس کے تحت سینکڑوں کیسز نمٹائے جا چکے ہیں, قانون کے تمام تقاضوں کو مکمل کرنے کے بعد نمٹائے جا چکے ہیں, اور یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے ڈیو پروسیس کو پوری جانچ بین کے بعد ویلیڈیٹ کیا ہے. ان تمام حقائق کی موجودگی میں اگر کوئی بھی جھوٹا بیانیہ بنائے تو وہ بنا سکتا ہے, لیکن یہ حقائق کو وہ نہیں جھٹلا سکتا. جہاں تک آپ نے سزا کی بات کی ہے, آپ نے سزا کا پوچھا, آئی ووڈ لائک ٹو سے ایڈ آن دیٹ. دیکھیں سزا اور جزا جو سی ہے نا, انسانی معاشرے, ہر انسانی معاشرے, مذہب اور ہمارے آئین پاکستان کا حصہ ہے, اور سزا جرم کے مطابق ہی ملتی ہے. اور ہم بار بار یہ فوج پاکستان اس بات کا اعادہ کر چکی ہیں کہ ہمارے لیے آئین پاکستان سب سے مقدم ہے اور عوام کی خواہشات کا مظہر ہے. تھینک یو. السلام علیکم سر, دس از غزالہ نورین فرام سنو نیوز. سر, دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کی لیڈرشپ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے ایک مسلسل بیانیہ اختیار کیے ہوئے ہے, اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, جس میں پی ڈی ایم کی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ایک پاپولر سیاسی جماعت کو ٹھکانے لگانا تھا. اس حوالے سے سر آپ کے کمنٹس چاہیے. تھینک یو.